جو ملک کا وزیر اعظم بنایا ہے امپورٹڈ چیری بلاسم، اس کو سزا ہونی تھی۔ اس کو اور اس کے بیٹے کو 24 ارب روپے کی ایف آئی اے کے اندر جو چوری پکڑی گئی، اس کو سزا ہونی تھی جب اس کو اس ملک کے اوپر سب سے بڑے عہدے کے اوپر بٹھایا گیا اور اس کے بیٹے کو پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنایا گیا۔ اس سے زیادہ ایک قوم کی توہین کیا ہو سکتی ہے کہ چوروں کو اوپر بٹھا دے؟ میں آج اپنی عدلیہ پاکستان کے سپریم کورٹ کو ایک تو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ کل جب انہوں نے اس فیشسٹ مجرموں کی حکومت، امپورٹڈ حکومت نے جو حربے استعمال کیے پرامن احتجاج کے اوپر، جس طرح کی انہوں نے سارے پاکستان میں پکڑ دکڑ کی، رات کو، پرسوں رات کو، رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھروں میں جا کے نہ چادر نہ چادر، دیوالی کی فکر، وہاں عورتیں تھیں، جس طرح انہوں نے پولیس کا استعمال کیا۔ میں اپنی سپریم کورٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے نوٹس لیا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرے سپریم کورٹ کے ججز صاحبان، آپ کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ کون سی دنیا کی جمہوریت ہے، کس جمہوریت میں پرامن احتجاج کی اجازت نہیں دی جاتی؟ کون سی دنیا میں جمہوریت بتائیں کہ لوگ اگر پرامن احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر آنسو گیس کنٹینرز، رات کو گھروں کے پر چھاپے، ہزاروں ہمارے لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہے، جبکہ سپریم کورٹ نے کہا بھی کہ رہا کرو، ابھی بھی جیل میں لوگ ہیں۔ ہمارے 2 لوگوں کو شہید کیا، ایک اٹک پہ آنسو گیس مار کے وہ پل سے نیچے گرا، ایک راوی میں پل کے نیچے گرایا گیا، 2 ہمارے نوجوانوں کو انہوں نے شہید کیا۔ اور جہاں تک مجھے خبر ہے کہ 3 کراچی کے اندر لوگوں کو شہید کیا گیا۔ 5 میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ ہم کون سا جرم کر رہے تھے، کون سے آج تک میری 26 سال کی سیاست میں مجھے یہ بتائیں کب میں نے قانون توڑا ہو، کب میں نے اپنی پارٹی کو کہا ہو کہ کسی قسم کی انتشار کی سیاست کی جائے۔ میں ہمیشہ فیملیز کو بلاتا ہوں اپنی جلسوں پہ، اس ہماری آزادی تحریک میں عورتیں بچے شامل ہیں، فیملی، سارا راستہ فیملیز نے شرکت کی ہے۔ اور میں خاص طور پہ اپنی قوم کی خواتین کو آج سلوٹ کرتا ہوں، سلام کرتا ہوں۔ جس طرح پاکستان کی آزادی کی تحریک میں ہماری خواتین نے، جس طرح انہوں نے اس پاکستان موومنٹ میں شرکت کی تھی، میں وہی آج اپنی خواتین کو دیکھ رہا ہوں، اپنی بہنوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ آج ہمارے ساتھ پوری طرح شامل ہیں حقیقی آزادی کی تحریک میں۔ تو میں سپریم کورٹ کے ججز سے آج اپیل بھی کرتا ہوں، میں نے اپنے وکلا جو ہماری صرف تحریک انصاف میں نہیں، جو ویسے اس قوم کے وکلا ہیں، تنظیمیں ہیں،
میں آج ان سب کو اپیل کر رہا ہوں کہ جس قسم کا انہوں نے تشدد کیا کروایا، یہ امپورٹڈ حکومت نے جس طرح لوگوں کے اوپر اور فیملیز بچے تھے وہاں ان کے اوپر جو ٹیئر گیسنگ کی یا ڈی چوک میں کی، اور لبرٹی لاہور لبرٹی چوک میں تو فیملیز آئی ہوئی تھی، ان کے اوپر ٹیئر گیسنگ انہوں نے کی. تو میں اپنے سپریم کورٹ سے میں انصاف چاہتا ہوں. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جب پرامن احتجاج کیا تو کیا یہ ہمارا حق تھا یا نہیں تھا؟ جب فضل الرحمان جی سوری غلطی ہو گئی، جب ڈیزل نے دو دفعہ اسلام آباد آ کے دھرنے دیے تو بجائے اس کو روکنے کے، بجائے پکڑ دکڑ کرنے کے، میں نے تو کہا تھا کہ ہم تمہیں اپنا کنٹینر دے دیتے ہیں، آؤ دھرنا کرو. جب بلاول وہ سندھ سے چلا کیمپوں کو ٹانگنے کے لیے، تو کیا ہم نے اسے روکا؟ کیا ہم نے اس کے سامنے کوئی رکاوٹ پیش کی؟ بلکہ میں نے کہا کہ اگر چاہیے تو ہم آپ کے لیے کوئی کھانے پینے کا بھی انتظام کر دیتے ہیں. کتنی دفعہ یہ چوروں کے ٹولے نے ہماری حکومت کو گرانے کی کوشش کی، کتنی دفعہ انہوں نے صرف مظاہرے کیے کہ جی ہم نے گورنمنٹ گرانی ہے. کبھی میں نے ان کو روکا، کبھی ہم نے کوئی رکاوٹ، کبھی پکڑ دکڑ کی، کبھی کوئی ایف آئی آر کاٹی، کبھی آنسو گیس چلائی. تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ ایک طرف سنیں، پہلے ہم نے وہ مراسلہ، وہ لیٹر دیا، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر ہم نے وہ لکھا، پارلیمنٹ میں رکھا، اسپیکر کو بتایا، جس میں واضح ہے کہ پاکستان کے خلاف امریکہ نے سازش کر کے ہماری گورنمنٹ گرائی، اور یہ میر جعفر اور میر صادق اس کا حصہ تھے اس سازش کا. تو پہلے تو یہ سازش ہوتی ہے اور ساری قوم کے سامنے لوگ بے نقاب ہو جاتے ہیں جو اس سازش کا حصہ ہوتے ہیں. ایک تو پہلے ایک پاکستانی قوم سے یہ ظلم ہوتا ہے کہ باہر کی حکومت ہماری گورنمنٹ سازش کر کے گراتی ہے، اور اس کے بعد اس سے بڑا ظلم کہ ہمارے اوپر جو 30 سال سے اس ملک کو لوٹ رہے تھے، جو ضمانت پہ تھے، ان کو ہمارے ملک کے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا اتنا ظلم اگر کسی قوم سے ہو تو کیا ہمارا یہ حق بھی نہیں تھا کہ ہم پرامن احتجاج کرتے؟ جب یہ کر سکتے ہیں، ہمارے دور میں کیے ہیں، تو کیا ہمیں اتنی اجازت نہیں تھی؟ اور وجہ میں آج آپ کو بتا دوں، میں سپریم کورٹ سے، اپنی وکلا کمیونٹی سے میں آج انصاف چاہتا ہوں پاکستانیوں کے لیے. میں اپنی جو میں نے سین دیکھے ہیں، جسٹس ناصرہ اقبال، علامہ اقبال کے بیٹے کی بیوہ، جو انہوں نے رات کے اندھیرے میں اس کے گھر میں گھسے پولیس، اگر جسٹس ناصرہ اقبال اگر اس کے گھر میں جا سکتے ہیں تو کون اس ملک میں سیف رہے گا؟ کون ہے جو اس ملک میں جس کی
جان اور مال کی حفاظت یہ حکومت کرے گی۔ اس کے بعد جو میں نہیں بھول سکتا وہ میجر کی ایک ریٹائرڈ میجر کی بیوی اور اس کی 10 سال کی بیٹی، اس کا حال دیکھنا تھا۔ ان کے گھر 2 بجے گھس گئی پولیس، اور وہ بیچاروں جو وہ 10 سال کی لڑکی کا سوشل میڈیا پہ چل رہا، اور پھر وہ جو پولیس والا جو ایک ریٹائرڈ فوجی نے جو اس کے گھر میں گھس گیا، اس نے اس کو شہید کیا، اس کی فیملی کو بھی یہ جواب دے۔ کون صبح کے 2 بجے کسی کے گھر میں وارنٹ کے بغیر چلا جاتا ہے؟ کچھ کو کیا پتا کہ وہ ڈاکو آ رہا ہے یا وہ کوئی پولیس والا ہے جب وارنٹ ہی نہیں ہے؟ کون وہ پولیس والے کے خاندان کو انصاف دے گا؟ کس نے آرڈر دیا تھا یہ؟ اور میں آج آپ کو بتاؤں، یہ جو امپورٹنٹ کرپٹ حکومت ہے، کیونکہ یہ خود کرپٹ ہے، یہ چن کے کرپٹ آفیسرز کو لے کے آتے ہیں، جس طرح اسلام آباد کے آئی جی کو لے کے آئے ہیں۔ اس کو سزا ہونی تھی، اس کو سزا ہونے والی تھی، کیونکہ وہ خود ایک مجرم ہے۔ شہباز شریف، اس نے ایک مجرم کو یہاں آئی جی بنا دیا اسلام آباد کا۔ اس طرح ملک تباہ ہوتے ہیں، اور میں اپنی عدلیہ سے آج پھر کہتا ہوں کہ اپنے ایف آئی اے کو بچائیں، کہ ایف آئی اے کا کبھی کوئی آفیسر آگے سے طاقتور کی انویسٹیگیشن نہیں کرے گا اگر اس کا وہ حال ہوگا جو ڈاکٹر رضوان اور جو دوسرا انویسٹیگیٹنگ آفیسر اصغر، جو ان دونوں سے کیا ہے انہوں نے، شریف مافیا نے۔ میں اپنی عدلیہ سے چاہوں گا کہ آگے سے کوئی بھی اس ملک میں پرامن احتجاج کرے، وہ اس کا حق ہے، اس کا جمہوری حق ہے، اور یہ ہمارا حق ہے کہ اگر ہم آ کے سمجھیں کہ پاکستان سے ظلم ہو رہا ہے، اور جتنا ظلم ہوا ہے اس امپورٹنٹ حکومت سے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم جب چاہیں پرامن احتجاج کر سکتے ہیں، اور آپ کو کوئی اجازت نہیں دیتا کہ جو آپ نے ہمارے لوگوں سے کیا، جو آپ نے پاکستانیوں سے کیا، جو وہ ہماری تحریک انصاف کے لوگ نہیں تھے، عام پاکستان کے شہری تھے، جن کے اندر ایک غصہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی خودداری، ہمارے ملک کی انڈیپینڈنس، ہمارے ملک کی سوورنٹی، اس کو جس طرح تباہ کیا گیا، ہم سارے ملک پہ، چاہے وہ ہماری جماعت پہ یا نہیں، ساروں کو آج غصہ ہے۔ تو میں اپنی عدلیہ کی طرف بڑے عاجزی سے آپ کی طرف میں دیکھ رہا ہوں، آپ کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے، سب نے تماشا دیکھا یہ پچھلے 48 گھنٹے میں اس ملک سے کیا ہوا، اور اب میں آپ سب کے سامنے ایک اعلان سن لیں۔ پہلے تو میں پھر سے آج آپ سب کے سٹیمنا پہ، آپ کی دلیری پہ، آپ کے شعور پہ، اور آپ کی حب الوطنی کو آج پھر سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے فیصلہ تو کیا تھا کہ میں اب یہاں بیٹھوں گا جب تک یہ امپورٹڈ حکومت الیکشن کی مجھے ڈیٹ نہیں دیتی، اور اسمبلیز ختم نہیں کرتی اور الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیتی۔ لیکن جو میں نے پچھلے 24 گھنٹے میں حالات دیکھے، یہ میرے ملک کو انتشار کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔
جو میں نے دیکھا اپنی عوام کو اپنی پولیس سے نفرت کروانے جا رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، کیونکہ یہ عوام سے ڈرتے ہیں. یہ جب بھی باہر نکلیں گے عوام میں، یہ امپورٹڈ حکومت کے لوگ دو نعرے سنیں گے، یہ ایک چور اور دوسرا غدار. جدھر بھی نکلیں گے آپ یہ دو نعرے سنیں گے، اس لیے عوام سے ڈرتے ہیں. سو یہ پوری کوشش ان کی ہے کہ میری لڑائی کروائی جائے، نفرت پھیلائی جائے اپنی پولیس کے خلاف. جو انہوں نے پولیس سے حرکتیں کروائی ہیں، عوام پولیس کو برا سمجھے گی. کبھی بھی عوام پولیس کو اپنی پولیس نہیں سمجھے گی جس طرح انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں. ذمہ دار یہ ہیں، یہ نفرتیں پھیلا رہے ہیں اپنی پولیس سے. دوسرا رینجرز کا استعمال کیا گیا. رینجرز کا استعمال کیا گیا جس طرح ہم کوئی دہشت گرد ہیں، جس طرح ہم کوئی ملک کے غدار ہیں، جس طرح ہم کوئی ملک کے اندر انتشار بڑھانے آئے تھے. انہوں نے رینجرز کا استعمال کیا تو صرف پولیس کے خلاف اور ہمارے اور پولیس کے اندر نفرت ہی نہیں پھیلا رہے، ہمیں اپنی فوج کے بھی خلاف کر رہے ہیں. اور اگر میں نے یہ جو حالات دیکھے ہیں، یہ ہے اگر میں آج یہاں جو میں نے فیصلہ کیا کہ بیٹھ جاؤں تو مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو خوش ہوں گے، لیکن یہ ہماری لڑائی کروائیں گے اپنی پولیس سے بھی، اپنی فوج سے بھی. فوج بھی ہماری ہے، پولیس بھی ہماری ہے اور عوام بھی ہماری ہے. ہم کسی صورت، ہم تو ملک کو اکٹھا کرنے آئے ہیں، ہم تو ملک کو یونائٹ کرنے آئے ہیں، ہم تو ملک کو تقسیم نہیں کرنے آئے. اگر اس ملک کو، اس کی معیشت کو نقصان ہوتا ہے، اگر روپیہ گرتا ہے، روپے کی قیمت کم ہوتی ہے جو ہو رہی ہے، جو جب سے یہ آئے ہیں معیشت کا برا حال ہے، سٹاک مارکیٹ نیچے، روپیہ گرا. تو جب روپیہ گرتا ہے، ان کے جو لیڈر بیٹھے ہیں ان کی دولت میں اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں، ان کے پیسے ڈالروں میں ہیں. روپیہ گرتا ہے، ڈالر مضبوط ہوتا ہے، ان کو تو فائدہ ہوتا ہے. قوم غریب ہوتی ہے، یہ امیر ہوتے ہیں. اس لیے ان کا اور پاکستان کا انٹرسٹ ایک نہیں ہے. میں بڑی دیر سے کہہ رہا ہوں کہ اگر اس ملک میں آگے بڑھنا ہے تو یہ جو اس ملک کے اوپر 30 سال سے دو خاندان اس ملک کا خون چوس رہے ہیں، جب تک ہم ان کا احتساب کر کے ان سے پیسہ نکال کے ان کو جیلوں میں نہیں ڈالیں گے، یہ ملک کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے. چیئرمین پی ٹی آئی کا حکومت پر آزادی مارچ. تو میں آج میں نے یہ فیصلہ کیا. غور سے سنیں آپ کو تو سنیں، اب سنیں غور سے. میں ہوں ایک جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہوں. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فالوور ہوں، اور میرے نبی نے ہمیں ایک چیز سکھائی تھی کہ انسانوں کو اکٹھا کرنا ہے، تقسیم نہیں کرنا. میرے نبی رحمت العالمین تھے، سب انسانوں کے لیے رحمت بن کے آئے تھے. میری بھی پوری کوشش ہے کہ میں اپنے ساری قوم کو اکٹھا کروں، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ قوم اکٹھی ہو رہی ہے.
कौम, हम एक कौम बन रहे हैं। तो मैं आज यहां से ऐलान करना चाहता हूं, इस इम्पोर्टेड हुकूमत को एक पैगाम देना चाहता हूं। आपको मैं 6 दिन दे रहा हूं, 6 दिन के अंदर आप इलेक्शन अनाउंस करें, जून के महीने में इलेक्शन अनाउंस करें और असेंबलीज डिसॉल्व करें। अगर 6 दिन के बाद ये नहीं करेंगे आप, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके वापस इस्लामाबाद आऊंगा। आपके पास टाइम है, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, गवर्नमेंट आपसे चल नहीं रही, आप गवर्नमेंट चलाने नहीं आए, करप्शन केसेस आप अपने खत्म करवा रहे हैं। इसलिए 6 दिन, अगर 6 दिन में आपने फैसला ना किया, तो मैं सारी अपनी कौम को लेके इंशाअल्लाह इस्लामाबाद आऊंगा। और इस बारी कोई रुकावटें नहीं होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है कि कोई किसी किस्म की पुरअमन एहतजाज पे किसी किस्म की रुकावट नहीं हो सकती। तो इंशाअल्लाह पंजाब से भी सारे लोग पहुंचेंगे और इंशाअल्लाह जो मैं चाहता हूं कि 20 लाख लोग इस्लामाबाद में हम इकट्ठा करेंगे अगर आपने इलेक्शन अनाउंस किए। पाकिस्तान जिंदाबाद।